السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب جانتے ہیں اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اسی مناسبت سے لوگ جگہ جگہ پروگرام منعقد کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو بیان کرتے ہیں۔ بلا شبہ ہونا بھی چاہیے، لیکن جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کا تعلق ہے، صرف 12 ربیع الاول کا مہینہ خاص نہیں ہے۔ اس سال میں ایک مرتبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیا یا سنا دیا، آپ کا ذکر خیر کر لیا، یہ کافی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہر لمحہ، ہر مہینے اور ہر ہفتے ہونا چاہیے۔ اس لیے جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد جاءکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک نبی کو مبعوث فرمایا، اس میں تمہارے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ جب ہمیں نہیں معلوم ہوگا، ہم جن کی اتباع کر رہے ہیں، جن کو مان رہے ہیں، ان کی لائف اسٹائل کیسی تھی، اپنی زندگی وہ کیسے گزارتے تھے، جب تک ہم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بے پناہ نعمتیں انسان کو دی ہے، کوئی انسان اس کو گن ہی نہیں سکتا، شمار ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں فرمائے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دے کے ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، بہت نعمتیں دی ہیں۔ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ ہم نے یہ نعمت دے کر تم پہ بہت بڑا احسان کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر۔ جب کوئی چیز ہمیں مفت میں مل جاتی ہے، قدر و قیمت نہیں معلوم ہوتا ہمیں، جس کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، جو چیزیں ہمیں بہت مسلسل محنت کے باوجود حاصل ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے بھیجا، بہت بڑا احسان کیا۔ اب اس کے ہم لوگ سمجھنے کی کون سا بڑا احسان کیے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے سے پہلے زمانے جاہلیت کو جب پڑھیں گے، زمانے جاہلیت کو جب جانیں گے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما کے بہت بڑا ہمارے ساتھ احسان کیے، بہت بڑا احسان کیے۔ زمانے جاہلیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ آپ یوں سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 6 صدی عیسوی میں ہوئی ہے،
اور یہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ انسانیت کی عزت تذلیل کی جا رہی تھی. 6 صدی عیسوی یہ ایسا ظلم و ستم کا دورہ تھا, ایسا عروج پہ تھا یہ زمانہ, ہر اعتبار سے اس کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسا زمانہ تھا کہ لوگ فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے. انسان شرم کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. یہ ایسا زمانہ تھا کہ لوگ والد کے فوت ہونے کے بعد اپنی ماں سے شادی کر لیا کرتے تھے وراثت کی وجہ سے. یہ ایسا زمانہ تھا ایک ایک عورت کے پاس کئی کئی شوہر ہوا کرتے تھے. ایک ایسا زمانہ تھا کہ انسان اپنی عزت کے لیے, فخر کے لیے اپنی عورتوں کو محلے کے, معاشرے کے اور سماج کے جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے تھے, جو افضل ہوتے تھے, جو معزز ترین لوگ ہوتے تھے, انسان اپنی عورتوں کو وہاں بھیجا کرتا تھا. اس سے آنے والی نسل کو فخر سے تصور کرتا تھا, یہ فلاں کے بت سے, یہ فلاں کی نسل مانتے تھے وہ. یہ ایسا دورہ تھا. عائشہ خود کہتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ 4 طرح کے سے نکاح کیا کرتے تھے. ایک جیسے آج ہم لوگ آپ کرتے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ عورت جب پیریڈ سے فارغ ہوتی تھی اس کے شوہر دوسرے مرد کے پاس اس کو بھیجتے تھے مزید پاک کرنے کے لیے. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ شوہر اپنی بیویوں کو جو معاشرے کے معزز ترین لوگ ہوتے تھے ان کے پاس بھیجتے تھے تاکہ ان کا حسب اور نسب ہمارے اولاد کے ساتھ جڑ جائے. چوتھا طریقہ تھا کہ ایک ایک عورت کے پاس 10 مرد آیا کرتے تھے اور اس سے جو ولادت ہوتی تھی, عورت جس مرد کے ساتھ چاہتی تھی اپنے بچے کا تعلق اس سے جوڑ دیتی تھی, یہ اس کے والد ہے, اور وہی اس کو والد سمجھے جاتے تھے. یہ ایسا زمانہ تھا. اور ایسا زمانہ تھا کہ کوئی قافلہ چلتا تھا لوگ اس کو لوٹ لیا کرتے تھے. ایسا زمانہ تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے, الگ الگ قبیلے کے, اور الگ الگ لوگ اپنے اپنے طرف سے بت رکھ لیے تھے. اب ایسے دور میں یقین کہ لوگوں کو انتظار تھا اور رحمت للعالمین کا, باران رحمت کا, ان یتیم کو انتظار تھا جن کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں تھا. ان یتیم بچوں کے انتظار تھا اور رحمت للعالمین کا. ان بیواؤں کو ان رحمت للعالمین کا انتظار تھا جس کی دستگیری کرنے والا کوئی نہیں تھا. ان مظلوموں کو ان رحمت للعالمین کا انتظار تھا جس کی فریاد رسی سننے والا کوئی نہیں تھا. ان مسافروں کو ان رحمت للعالمین کا انتظار تھا جن کی عزت کو تذلیل پامال کیا جاتا تھا. ان عورتوں کو رحمت للعالمین کا انتظار تھا جس کی عزت کو تار تار کیا جاتا تھا, جس کو معاشرے میں رسوا سمجھا جاتا تھا. اور جن عورتوں کو اس زمانے میں کوئی مقام نہیں ملتا, اس زمانے میں عورت اگر پیریڈز ہوتی تھی اس کا کھانا پینا رہنا سنا سب الگ کر دیا جاتا تھا. ان عورتوں کو رحمت للعالمین کا انتظار تھا. ان آسمان و زمین کو رحمت للعالمین کا انتظار تھا. جس زمین پہ وحدانیت کے نام پہ لوگ سجدہ کرنے والا کوئی نہیں تھا, ایک اللہ کے سامنے کوئی جھکنے والا نہیں تھا, اس زمین کو انتظار تھا کہ رب خالق کائنات کے سامنے سجدہ کرنے والے لوگ کب بن جائے اور کون آئے جو ان لوگوں کو بتائے. اس بحر و بر کو انتظار تھا جو فتنہ فساد سے بھر چکا تھا, اس کو انتظار تھا کہ کوئی رحمت للعالمین کا انتظار تھا. فرشتوں کو انتظار تھا رحمت للعالمین کا جو نام اعمال میں صرف گناہوں کو لکھتے تھے, نیکیاں لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا. ان فرشتوں کے انتظار رحمت للعالمین کا تھا. اللہ تبارک و تعالی رحمت للعالمین کو بھیج کر بہت بڑا احسان کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا اثر بھی ہے. جب ایک انسان کوئی مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کرنے کے بعد وہ اپنا معاوضہ طلب کرتا, اپنا معاوضہ مانگتا. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعبیر جب کیے, دونوں باپ بیٹے حضرت ابراہیم اور اسماعیل, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مانگو, کیا مانگتے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب الی آخر. اے رب کریم، انہوں نے کوئی دنیا کی دولت نہیں مانگی تھی، کوئی منصب، کوئی عہدہ نہیں طلب کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اے رب کریم ہماری نسلوں کو دیندار بنا دے اور ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں ایک ایسے انسان کو مبعوث فرما جو لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے سکے، تزکیہ کر سکے اور آپ کی دین کی اور آپ سے جو انسان کا ٹوٹا رشتہ اس کو جوڑ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 570 عیسوی میں ہوئی تھی. اس سے پہلے بہت سارے واقعات رونما ہوئے. لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ وہ سال ہے جس میں انقلاب آنے والا ہے، کچھ الگ ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے یمن کا بادشاہ نجاشی بادشاہ تھا، اس نے ایک بہت شاندار کلیسا تعمیر کیا. اس کے دل میں ایک حسد پیدا ہوئی کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مکہ کے لوگوں کو عزت ملتی ہے اور لوگ اس کی وجہ سے اس ملک کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اس نے کلیسا تعمیر کرنے کے بعد بہت شاندار تعمیر کیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ آپ بجائے لوگ بیت اللہ کی طرف طواف کرنے کے اور حج عمرہ کرنے کے آپ یہیں پہ کریں گے. اس زمانے میں جو لوگ اتنے سارے شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، بت پرستی عام تھی اور اتنے گناہوں میں ڈوبے تھے، لیکن ان کے دل میں کہیں نہ کہیں بیت اللہ کی عظمت ان کے دل میں بھری پڑی تھی، اس لیے سب کچھ برداشت کر سکتے تھے لیکن بیت اللہ کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے. وہ اللہ کے گھر کے خادم تھے اور اللہ کے گھر کی وہ حفاظت کرتے تھے، لیکن یہ اور بات ہے کہ بت پرستی کرتے، لیکن خانہ کعبہ کے دل میں ان کی عظمت تھی اور خانہ کعبہ کو بہت مقدس سمجھتے تھے، لہذا اس میں کوئی شخص جا کر کلیسا میں قضائے حاجت کرتے. ابرہہ نے قسم کھا لی، ٹھان لیا کہ جب تک میں خانہ کعبہ کو ڈھا نہیں دوں گا، گرا نہیں دوں گا، جب تک لوگ اس کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. اس نے بہت تیاری کی اور لاؤ لشکر کے ساتھ خود اس کے پاس ایک طاقتور ہاتھی تھا، محمود نامی ہاتھی، اس پہ وہ سوار ہوتا ہے اور اس پکے اور سچے ارادے سے نکل پڑتا ہے کہ خانہ کعبہ کو میں ڈھا دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں. جب وہ وہاں سے نکلتا ہے حدود حرم سے پہلے، عبد المطلب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دادا اس زمانے میں متولی ہوا کرتے تھے خانہ کعبہ. لوگوں نے بتایا کہ ابرہہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے. عبد المطلب جاتے اور کہتے ہیں، چونکہ ان کے اونٹ وہاں چر رہے ہوتے، اس اونٹ کو وہ پہلے اپنے قبضے میں لے لیتا ابرہہ. عبد المطلب کہتے بھائی ہمارے اونٹ مجھے دے دو. ابرہہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ میرے سامنے منت کرنے آئیں گے، میرے سامنے یہ بات کریں گے خانہ کعبہ پہ کوئی آنچ نہ آئے، خانہ کعبہ کوئی نقصان نہ چھوڑ دو، لیکن آپ اپنے اونٹ کی بات کریں، خانہ کعبہ کی بات نہیں کر رہے ہیں. عبد المطلب کا بھی ایمان تھا، انہوں نے کہا خانہ کعبہ جس رب کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا، یہ اونٹ ہمارے حوالے کر دو. اس رب کا جو گھر کا جو رب ہے اس کی حفاظت کر لے گا، ان کے ذمہ ہے. یقین تھا، اس رب پہ یقین تھا. ابرہہ جب اپنے ناپاک ارادے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، سورہ فیل میں اللہ تبارک و تعالی نے پورا نقشہ کھینچا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ہاتھی والوں کا انجام کیا ایسا کر دیا کہ اس پہ چھوٹے چھوٹے پرندے آ کے کنکریاں برساتے تھے، ایسے جس طرح کھائے بھوسے کی طرح اللہ نے بنا دیا. عبرت ناک سزا دی، اس طرح سزا دی کہ آئندہ اس طرح کوئی حرکت کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہیں. اس کے تمام منصوبوں کو خاک ملا دیا اللہ تبارک. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس ہاتھی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھی کو پیدا کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹے پرندوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اللہ جس سے چاہے دین کی خدمت اللہ اپنے گھر کی حفاظت کروا سکتا ہے. اسی کے 50 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. اس سے پہلے کچھ واقعہ یہ ہے کہ عبد المطلب جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس زمانے میں جو زمزم کا کنواں تھا مل نہیں رہا تھا. عبد المطلب کو جو متولی ملی اس کے بعد وہ کنویں کی تلاش میں لگے ہوئے تھے.
کنواں نہیں ملتا تھا، لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے۔ عبد المطلب نے قسم کھا لی کہ اگر وہ کنواں مجھے مل جائے گا تو میرے پاس جو اولاد ہے اس میں سے ایک اولاد کو میں قربان کر دوں گا۔ بہرحال جستجو جاری رہتی ہے، کنواں جب مل جاتا ہے تو اب اس وعدے معاہدے کے موافق عبد المطلب قرعہ اندازی کرتے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے ایک اولاد کو میں قربان کروں گا۔ جب بھی قربان کرنے کی قرعہ اندازی کرتے ہیں تو عبداللہ کا نام آتا ہے۔ بہرحال مشورہ میں یہ بات آتی ہے کہ عبداللہ چونکہ سب سے چھوٹے بیٹے عبد المطلب کے تھے، بہت ہی خوبصورت تھے۔ یہ اس زمانے کی ایک عورت نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کرو، ایک طرف عبداللہ کا نام، ایک طرف 10 اونٹ قرعہ اندازی کرو، ایک طرف عبداللہ اور 10 اونٹ۔ اس کے بعد تب بھی عبداللہ کا نام آتا، 20 اونٹ کیا گیا تب بھی عبداللہ کا نام، اس طرح کرتے 90 اونٹ تک گیا تب بھی عبداللہ کا نام آ رہا تھا۔ اس کے بعد جب 100 اونٹ کیے گئے تو اونٹوں کا نام آئے، اور جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم والد تھے عبداللہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی جان بچائی سے 100 اونٹ قربان عبد المطلب کیے۔ اس کے بعد عبداللہ جو تھے 15 سال کی عمر میں 16 سال کی عمر تھی اس وقت عبداللہ کا نکاح آمنہ سے ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ کی عمر اس وقت جو 15 سال، عبداللہ کی عمر 16 سال رہتی ہے۔ نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد چند دن رہنے کے بعد عبداللہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں وہاں سے وہ دوسرے ملک چلے جاتے، ملک شام جاتے ہیں تجارت کرنے کے غرض سے۔ ادھر ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، حضرت آمنہ آپ کو دروازے تک چھوڑنے آتی ہے اور اس انتظار میں رہتی ہے کہ میں آپ کے واپسی کا انتظار کروں گی۔ چند مہینے شادی کے ہوئے تھے، عبداللہ تجارت کے گھر سے چلے جاتے سفر میں۔ وہاں جانے کے بعد جس قافلے کے ساتھ وہ جاتے ہیں، قافلہ کے اور لوگ چند مہینے میں واپس تو آتے ہیں، حضرت عبداللہ واپس نہیں آتے۔ وہ نئی نویل دلہن انتظار میں ہیں، وہ منتظر تھی، عبداللہ کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ لوگوں نے آ کے بتایا کہ عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے مدینے میں عبداللہ کا نریال تھا، وہ وہیں رک گیا۔ چند دنوں کے بعد قافلہ آتا ہے اور عبد المطلب جب پوچھتے، حال احوال پوچھتے عبداللہ کے بارے میں، قافلے والوں نے بتایا کہ عبداللہ اللہ کو پیارے ہو چکے۔ اب عبد المطلب اندر سے ٹوٹ گئے تھے کہ میں آمنہ کو جا کے کیا بتاؤں گا جو ایک امید سے ہے، اور نئی نویلی دلہن جو اپنے شوہر کا شدت سے انتظار کر رہی ہے، میں کیسے جا کے بتاؤں گا کہ تمہارے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے۔ عبد المطلب آتے ہیں، اپنے بہو کو وہ شفقت کے انداز میں کہتے ہیں عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب اس خاتون کے دل پہ کیا گزرا ہوگا، ابھی جن کی شادی ہوئی تھی، چند دن اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے بعد وہ بیوہ ہو جاتی ہے، صبر کرتی ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتی ہے۔ اللہ کو ایسا کرنا مقصود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مہینوں کے بعد ولادت ہوتی ہے۔ ولادت سے پہلے حضرت آمنہ کہتی ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات میرے سامنے ہوئے، عجیب و غریب واقعات میں دیکھتی تھی۔ میں جب چلتی تھی تو کبھی ایسا لگتا تھا یہ درخت ہمارے سامنے سجدہ کر جھک رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں۔ میرے جسم سے کبھی کبھی ایسی خوشبو نکلتی تھی جو میں خود نہیں سمجھ پاتی تھی۔ عبد المطلب کہتے کہ بیٹی خوشبو کہاں سے تم لگاتی ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ ہمارے مادر شکم میں جو بچہ ہے، یقیناً وہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد بڑا اخلاق کا مالک ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بچوں میں یہ ممتاز بچہ پیدا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، بعض مورخین نے 12 ربیع اول، بعض نے 9 ربیع الاول، بعض نے 8 ربیع اول کہا ہے۔ وفات اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع اول کو ہوئی ہے، لیکن تاریخی پیدائش میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے 8 ربیع الاول کہا ہے، بعض نے 9 ربیع الاول کہا ہے، بعض نے 12، بعض نے 13 بھی کہا، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن، سوموار کے دن صبح فجر سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور اس وقت ولادت ہوتی ہے جس وقت حضرت آمنہ کہتی ہے ہمارے پہ ایسا زمانہ تھا کہ ہمارے گھر میں چراغ روشن کرنے کے لیے تیل نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے گھر کو منور کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اس کی خبر عبد المطلب کو دی جاتی ہے۔ عبد المطلب ایک اشعار پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک ایسے اولاد سے نوازا۔ اس کے بعد اس زمانے کے یہ دستور رہتا ہے
کہ لوگ اپنے بچوں کو گاؤں اور دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے. گاؤں اور دیہاتوں میں پرورش کرنے کے لیے بھیجنے کے پیچھے مقصد یہ تھا، اس زمانے میں گاؤں کے لوگ بہت اچھی زبان بولا کرتے تھے. پیچھے مقصد تھا کہ گاؤں کی آب و ہوا سے بچے تندرست بھی رہیں گے، اور وہاں کی زبان، جو اہل زبان تھے ان کی اچھی زبان سیکھ کے اچھے تربیت یافتہ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بعد طائف کے علاقے میں ایک جگہ ہے جہاں قبیلہ آباد تھا بنو سعد کا. وہاں سے تقریباً 11 عورتیں نکلتی ہے بچے کے تلاش میں. چونکہ جب وہ نکلتی، وہاں کی عورتیں عام طور پہ گھروں کے باہر نہیں نکلا کرتی تھی. یہ پہلا ایسا معاملہ تھا چونکہ اس شہر میں قحط سالی پڑ گئی تھی. اس قحط سالی کی وجہ سے عورتیں اپنے گھر سے نکلتی ہے، مکہ کی طرف کوچ کرتی ہے کہ کوئی بچہ مجھے مل جائے جس کی میں پرورش کر سکوں اور جس کی وجہ سے ہمارا گھر کے اخراجات چل سکے. 11 عورتیں نکلتی ہے، اور اس میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی رہتی ہے، جو اپنا آپ بیتی بیان کرتی ہے کہ جس اونٹنی پہ سوار ہو کے میں گئی تھی، اونٹنی نہایت ہی کمزور دبلی پتلی تھی، اور قافلہ کی اتنی عورتیں تھے آگے نکل چکی تھی. حلیمہ سعدیہ پیچھے سے جاتی ہے. وہ عورتیں جو آگے نکلی تھی سب کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، لیکن سب نے اس وجہ سے انکار کر دیا، یہ آمنہ کا در یتیم، اس کے پاس کوئی ان کے پاس والد نہیں ہے، ہمیں جو ضرورت یا اخراجات کہاں سے پورے ہو پائیں گے. آمنہ دائی حلیمہ جب پہنچتی ہے تو دائی حلیمہ کے سامنے وہ بچہ پیش کیا جاتا ہے. اب چونکہ شہر میں کوئی بچہ بھی نہیں رہتا ہے، دائی حلیمہ اس بچوں کو جب چہرہ کھول کے دیکھتی ہے تو نہایت ہی حسین و جمیل و خوبصورت بچہ وہ اپنے سینے سے لگاتی ہے اور کہتی اس بچے کو میں لے جاؤں. اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے، کہتی اس بچے کو میں لے جاؤں گی. اس بچے کو لے کر قافلہ جب روانہ ہوتا، چلنے لگتی ہے، تو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے کہ جو وہ اونٹنی وہاں سے آئی تھی مکے کی طرف، تو جو دبلی پتلی سب سے پیچھے تھی، اب جب یہاں سے چل رہی ہے تو سوار وہی ہے، لیکن سواری اللہ نے بدل دیا، اور سواری بدلنے کی وجہ سے وہ اونٹنی اتنی تیز رفتار جاتی ہے کہ جو عورتیں پہلے نکلی تھی سب کو پیچھے کر کے وہ پہلے پہنچ جاتی ہے. اللہ نے سواری وہی تھی، اللہ نے سوار کو بدل دیا. اب سے ہی خیر و برکت نظر آنے لگے. دائی حلیمہ کہتے جب سے اس بچے کو میں نے اٹھایا تھا ہمارے ہر جگہ خیر و برکت نظر آتا تھا. بچے کو لے کے جب وہ گئی ہے، کہتے جس اونٹنی پہ جاتی تھی وہ اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ وہ دودھ نہیں دیا کرتی تھی، نہ میں خود پی پاتی تھی، نہ اپنے بچوں کو، ان کا ایک حقیقی بچہ، نہ ان کو میں پلا پاتی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں برکت میں اللہ نے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس 4 سال رہے. 4 سال رہے. بعد مرتبہ اپنے بھائی کے ساتھ وہ بکریاں چرانے جاتے تھے. بعض مرتبہ دائی حلیمہ منع کرتی تھی کہ محمد کو تم مت لے جاؤ، لیکن ان کے بھائی کہتے میں لے جاتا ہوں اس لیے کہ محمد کے جانے کی وجہ سے جو دھوپ ہے اس کا سایہ جو ہے مجھ سے بن جاتا ہے. بکریاں بہت آسانی سے اپنے آپ کو چر لیتی، پیٹ بھر جاتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ جہاں پہ وہ علاقہ جو بالکل بنجر تھا، قحط سالی کی وجہ سے خشک پڑا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک اس جگہ کو آباد کر دیا، شر ساداب کر دیا. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کی وجہ جس گھر میں برکت آئی، جس علاقے میں برکت خیر و برکت آئی، کیا اس نبی کے دین کو ہم اپنائیں گے ہماری زندگی میں برکت نہیں آئے گی؟ کیا اس نبی کے دین پہ ہم چلیں گے ہمارے گھروں میں برکت نہیں آئے گی؟ کیا اس نبی کے نقش قدم پہ چلیں گے ہمارے معاشرے میں برکت نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، ان کی تعلیمات کو عام کریں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. محبت، ہر انسان محبت کا دم مرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور مہمان آنے کے بعد آپ سے یہ کہے کہ آپ اس کے سامنے بہترین کھانا پیش کر دے، ناشتہ پیش کر دے، کھائیں، لیکن جس مقصد کے لیے وہ مہمان آیا تھا اس مقصد پہ بات کرنے کو تیاری نہیں ہے. تو مہمان کہے بھائی جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ بات تو ہی نہیں، ایسا کھانے سے کیا فائدہ مجھے. تو جس مقصد کو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے اس مقصد کو اپنے زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے. صرف 12 ربیع اول آنے پہ گھروں پہ جھنڈا لگانا یا جلسے جلوس لگانا یہ محبت کی دلیل نہیں ہے. محبت قربانی چاہتی ہے، محبت دلیل مانگتی ہے، قربانی مانگتی ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچی پکی محبت ہوگی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے. جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس سے ہم رک جائیں گے. جن باتوں کا آپ نے حکم دیا ہے اس پہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے.
یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے کی دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے. مقصد کیا تھا کہ ایک بندے کا رشتہ جو اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوڑنے کے لیے آئے تھے, اسی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے آئے تھے. آج ضرورت ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے, ان کے تاریخ کو پڑھے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرے. اسی میں ہم سب کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. مزید انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو جو 4 سال کے بعد کی زندگی ہے انشاءاللہ اس کو بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.